غزہ میں اتنی لاشیں، ایران پر اتنی پابندیاں، لیکن ریاض میں قالینیں بچھائی جا رہی ہیں ٹرمپ کے استقبال کے لیے۔ ٹرمپ امریکی صدر جس کے ہاتھ مسلم امت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لیکن آج پھر خلیج میں خوش آمدید کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ مسلم امت کے لیے کوئی امتحان ہے یا کسی نئے کھیل کا آغاز؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 2025 مئی کا آغاز۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ 2024 کی الیکشن کے بعد امریکہ کے سب سے بااثر سیاستدان رہے، اچانک سے سعودی عرب پہنچتے ہیں۔ ریاض کے شاہی محل میں اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوتی ہیں، خفیہ سیشنز ہوتے ہیں اور میڈیا سے محدود گفتگو۔ اعلیٰ ذرائع کے مطابق ٹرمپ کی ملاقات ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی اور سعودی عرب، UAE اور امریکہ کے درمیان ڈیفنس پالیسیز کو بہتر بنانے پر گفتگو ہوئی۔ اسی ڈیفنس کے سلسلے میں سعودی عرب نے USA سے 142 بلین روپیز کا اسلحہ خریدا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ اسلحہ آخر استعمال کہاں پہ ہوگا، کیونکہ جن کے خلاف استعمال کرنا چاہیے ان سے تو خریدا جا رہا ہے۔ یاد رہے امریکہ وہی ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر بے گناہ غزہ کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اور آج تک 61,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور کچھ رپورٹس کے مطابق ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ان میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہے۔ یعنی وہ آپ کے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچوں پر حملے کرے، ان کو شہید کرے، آپ کے قبلہ اول پر حملے کرے اور آپ ان کے ساتھ معاہدے کریں اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ کے غیرت ایمانی اور غیرت انسانی پر۔ اور اس کے علاوہ ایران کو محدود کرنے کی مشترکہ انٹیلیجنس پیکیج کا اعلان غیر رسمی طور پر کیا گیا۔ ان سب سے اہم، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک نیا فریم ورک تیار ہونے کی خبر گردش کر رہی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قریب ہے وہ وقت کہ اقوام عالم کے لوگ تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور آج وہی دور ہے۔ ٹرمپ جیسے اسلام مخالف لوگوں کو عزت دینا ہمارے اندر کے بحران کا منظر ہے۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2016 میں ٹرمپ نے مسلم بین نافذ کیا تھا، جس میں 7 مسلمان ملکوں کو امریکہ میں داخل ہونے سے بالکل ہی بین کر دیا گیا تھا، اور وہ کہتے تھے اسلام ہیٹس اس۔ 2017 میں جب ٹرمپ نے سعودی کا دورہ کیا تو اس کے بعد ایران اور سعودی کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی، یمن میں جنگ کا آغاز ہوا اور قطر کا بائیکاٹ شروع ہوا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ 2017 میں ٹرمپ نے $110 بلین کا اسلحہ سعودی کے ساتھ بیچا، جس کو امریکہ کے میڈیا نے آرمز فار انفلوئنس قرار دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اسلحہ استعمال کہاں پہ ہوا؟ یمن میں بے گناہ بچوں پر، یا ایران میں پروکسی وار میں؟ اور اب یہی اسلحہ اسرائیل کی راہیں ہموار کر رہا ہے۔ 2025 کے دورے میں ریڈ سی ڈیفنس کولیشن پر بھی خفیہ بات چیت ہوئی، اور کچھ تجزیہ کار اس کو ڈیل آف دا سینچری پارٹ 2 قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے 2017 کے دورے کے بعد اب تک 500 سے زائد ایسے پروجیکٹ لانچ کیے گئے ہیں جو کہ 2030 تک تیار ہوں گے۔ عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی، سینما گھروں میں پھر سے بحالی شروع ہو گئی، اور نیوم سٹی جیسا مغربی تھیم پر مبنی ایک شہر بنایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے، کیا یہ ترقی ہے یا اپنی شناخت کی قربانی؟ اسرائیل کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے سعودی عربیہ is closer to normalization than ever before and Trump is the bridge۔ ایران کے رہنماؤں نے اسے عرب دنیا کے پشت پہ خنجر قرار دیا ہے۔ یعنی ٹرمپ کا یہ دورہ صرف ملاقات نہیں، لیکن کسی نئی جنگ کا اتحادی بنیاد ہو سکتا ہے۔ کیا امت مسلمہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے جوتے اٹھوائے، ہمیں حصوں میں تقسیم کرے اور ہم اسے اپنا رہبر بنائیں، جو قبلہ اول پر حملہ کرے اور ہم اسے معاہدہ کریں؟ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم تعداد میں سب سے زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت جاگ سی ہوگی۔ یہ ایک ایسی پکار ہے جو آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے گی۔